کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ڈرگ کے نشے میں ہوتا ہے اس کو اس میں سے نکالنا. پراپرلی سپروائزڈ انوائرمنٹ میں اس کو ٹریٹ کریں تو اس کو کیور کرنا، اس کو ٹریٹ کرنا، اس کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہے. بایولوجیکل ایسپیکٹ، سائیکولوجیکل ایسپیکٹ اور سوشل ایسپیکٹس کو دیکھا جاتا ہے. اچھے ریزلٹس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم صرف انڈور ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، 1 سال تک فالو اپ یعنی آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. السلام علیکم پاکستان، نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میں گلبرگ میں موجود ہوں، فوکس لائف ریہیب سینٹر میں. آج آپ کو فوکس لائف ریہیب سینٹر کا پراپر ورک آؤٹ کروائیں گے. 10 ڈاکٹرز کا پینل یہاں پر موجود ہے جو کہ پیشنٹ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کو نشے سے، ڈرگ سے، الکوہل سے کیسے چھٹکارا دلواتے ہیں، ان کو جو ان کی جو اندھیری زندگی ہوتی ہے وہاں سے نکال کے کیسے ان کی روشن زندگی میں داخل کرتے ہیں. آج پراپر آپ کو فوکس لائف ریہیب سینٹر کا ورک آؤٹ کروائیں گے. ڈاکٹرز کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سے ڈاکٹرز کون کون سے پیشنٹ کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں، اور یہاں پر پیشنٹ کے ساتھ ساتھ فیملی کی بھی گرومنگ کی جاتی ہے کہ آپ نے جب بچے کو ڈرگ سے وہ نکالتے ہیں اس کو کس طرح سے اس کی گرومنگ کرنی ہے، اس کو بیڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں، بیڈ جو گیدرنگ ہے اس سے کس طرح روکنا ہے. آئیے اندر چلتے ہیں، ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ فوکس لائف ریہیب سینٹر جو ہے وہ عام ریہیب سینٹر سے کیسے مختلف ہے. آجے اور اندر چل کے ملاقات کرتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ مناف موجود ہیں جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں فوکس لائف ریہیب سینٹر میں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں مزید معلومات کیا ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میم کتنی دیر سے آپ فوکس لائف ریہیب سینٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ میں تقریباً 5 سال سے فوکس لائف ریہیب سینٹر میں پریکٹس کر رہی ہوں. تو فوکس لائف ریہیب سینٹر کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے؟ فوکس لائف ریہیب ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ نہ صرف ایڈکشن یعنی کہ نشہ، بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر نفسیاتی امراض ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، ان کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے، مینیج کیا جاتا ہے. اور پرائمریلی جو ایڈکشن کے پیشنٹس ہیں ان کے بھی جو سائیکولوجیکل مسائل ہیں اس کو ہینڈل کر کے، ان کو مینیج کر کے، ان کو سوسائٹی میں ایز اے ایکٹیو سٹیزن، ایز اے فنکشنل سٹیزن انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ڈرگ کے نشے میں ہوتا ہے اس کو اس میں سے نکالنا کتنا مشکل کام ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ نہ صرف نفسیاتی اور جسمانی اسپیکٹس لیے ہوئے ہے. تو ڈیفینیٹلی پروفیشنل اسٹاف کے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پیس آف کیک ہے، اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. لیکن یہ کہ اگر آپ پراپرلی سپروائزڈ انوائرمنٹ میں اس کو ٹریٹ کریں تو اس کو کیور کرنا، اس کو ٹریٹ کرنا، اس کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہے. آج کل کے دور میں ہماری نیو جنریشن آئس کا نشہ بہت زیادہ کرتی ہے. وہ آئس کا نشہ بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں، آئس آج کل تو بہت زیادہ پریویلنٹ ہے. جو جتنے بھی نشے ہیں ان میں سب سے زیادہ پریویلنس آج کل آئس کی ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ نیو جنریشن، ینگ جنریشن جو ہے اس میں بہت زیادہ اس کا استعمال بڑھ گیا ہے. بیسکلی ایک اسٹیمولنٹ کمپاؤنڈ ہے، یعنی کہ یہ آپ کے برین کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کو فیک طور پہ یا ٹیمپرری طور پہ بڑا الیٹ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. ایکیڈیمک لائف میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایکیڈیمک اسٹریسز ہوتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز کے پریشرز ہوتے ہیں جن کو بچے نہیں کوپ اپ کر پاتے، گریڈ اسٹریسز ہیں، ایک ریس ہے کریئرز کی. تو اس ریس میں بھی ہائی رہنے کے لیے، آگے رہنے کے لیے وہ اس کو یوز کرتے ہیں یہی سمجھ کے کہ شاید یہ ہائی رہنے سے اپنے گولز کو اور ٹاسک کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن وہ بڑا ایک ٹیمپرری بز یا ٹیمپرری ہائی ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد اگین دے سلپ بیک انٹو دا جسے کہنا چاہیے ڈاؤن ہل کورس ہوتا ہے، اور پھر واپس جو ہے اگین ہائی ہونے کے لیے آئس کو لیتے ہیں. ادروائز آئس جو ہے اس کے بارے میں جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہ آپ کی پرفارمنس کو امپروو کرتی ہے، وہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا ہاف ٹولڈ تھنگ ہوتی ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے آپ کو ٹیمپرریلی ہائی کرتی ہے. اچھا میم، مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہیں وہ نشے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی کبھی ایز اے جسے کہتے ہیں نا فیملی ٹریٹ میں بھی یہ رن کر رہا ہوتا ہے. لیکن اپارٹ فرام دس جینیٹک پریڈسپوزیشن کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، جیسے اسٹریس ہے، اسٹریس کوئی کوپ اپ نہیں کر پا رہا، اینگر مینجمنٹ کسی کو نہیں آتی، یا جیسے پیرنٹنگ میں کوئی یا ڈس فنکشنل فیملی ہے، فیملی گراؤنڈس پہ جا کے کوئی اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں کہ کوئی نہیں ان کو فیس کر پا رہا، یا فیلیئرز ہیں لائف میں، میرڈ لائف میں فیلیئرز ہیں، کریئر لائف میں فیلیئرز ہیں.
تو آل ٹوگیدر سم اپ ہو کے بات یہ آتی ہے کہ جب آپ اسٹریس کو نہیں مینیج کر پاتے, آپ ریالٹی کو نہیں فیس کر پاتے, تو آپ پھر اسکیپ ڈھونڈتے ہیں. اسکیپ ڈھونڈنے کے لیے پھر آپ کچھ نہ کچھ سکون یا کوئی پلیجر ایسا سیکھ کرتے ہیں جو آپ کو ریالٹی کو چند لمحوں کے لیے صحیح بھلوا دے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. اس سے بچ کیسے سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو, لوگ کس طرح بچا سکتے ہیں اس چیز کو؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی اس کے بارے میں کہ ہماری سوسائٹی میں سب سے پہلے بچپن سے ہی گراس روٹ لیول سے ہی اس پر کام کرنا پڑے گا. بچوں کو ایکیڈیمک لائف میں گریڈ اسٹریس میں اچیومنٹس کے لیے بہت زیادہ پش نہیں کرنا چاہیے. پیرنٹنگ پہ تھوڑا سا اس کی رول ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کو گریڈ اسٹریس, مارکس اسٹریس یہ نہ دیں. اس کے علاوہ جو اسٹریسز ہیں ان کو بچپن سے ہی ایکسیپٹ کرنا, ان کو فیس کرنا, چیلنجز کو ایز ٹاسک لینا, نہ کہ ان کو اسٹریس کے طور پہ لینا, یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی یوتھ کو بہت چھوٹی لائف سے سکھانی چاہیے. فوکس لائف ریہیب سینٹر اپنا اس سب چیزوں میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں فوکس لائف ریہیب نہ صرف جیسے ایک ریہیب کے گراؤنڈس پہ آ کے پیشنٹ کو مینیج کرنا, ان کو موو آن کروانا ہیلدی لائف میں, وہ رول تو ڈیفینیٹلی پلے کر رہا ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی سروس بھی ہماری ہے کہ ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ اویئرنیس کے لیے, جیسے یونیورسٹیز کالجز میں اویئرنیس کے لیے کیمپس کرتے رہتے ہیں. اسکول اور یونیورسٹی لیولس پہ جو بچوں کے اسکول کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ایجوکیشن کاؤنسلنگ میں, یا ایون پیرنٹس کے لیے بھی ہم فیملی سیشنز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں تاکہ پیرنٹس کو بھی پتہ ہو کہ بچے کے اندر کیا سائنز ہوں یا ان کے بلاوڈ کے اندر کیا سائنز ہوں, تو وہ تھوڑے الارم رہیں, الرٹ رہیں, یا ان کو کس طرح سے ان کو رول پلے کرنا ہے معاشرے میں اس ڈیزیز کو اسپریڈ ہونے سے بچانے کے لیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فر حیدر موجود ہیں جو کہ یہاں پر کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سوری آپ کو ڈسٹرب کیا ہم نے. یہ کیا کانفرنس آپ کی چل رہی ہے یہاں پر؟ جتنے بھی ہمارے پاس مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں تو ہم ہر کیس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ماڈل ہوتا ہے جس کو پریکٹس کیا جاتا ہے میڈیسن میں, اس کو بایو سائیکو سوشل ماڈل کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی مرض پیشنٹ کو ہے اس کے بایولوجیکل ایسپیکٹ, سائیکولوجیکل ایسپیکٹس اور سوشل ایسپیکٹس کو دیکھا جاتا ہے, جن کو اور ان تمام ایسپیکٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم تاکہ جو مریض ہے وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائے. اگر کسی کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں جو ان کی اس نشے والی جو پرابلم ہے اس کو پریسیپیٹیٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں. کوئی سوشل انوائرمنٹ ایسا ہے تو ہم اس کو سکھاتے ہیں طریقے جس سے وہ اپنی ان جو سوشل پرابلمس ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. فیملی میٹنگس کو پلان کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی اس کے اسٹریسرز ہیں, یعنی کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل میں جو چیز ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ہم بہتر کریں تاکہ مریض کی جو صحت اس کو یقینی بنایا جا سکے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں سے جب پیشنٹ پراپر ٹھیک ہو کر جاتا ہے دوبارہ آپ کو نیوز ملی ہو کہ وہ پھر سے ڈرگس پہ لگ گئے؟ پیشنٹس ریلیپس کر جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیماری ایسی ہے جس میں ریلیپس ریٹ سائنس نے پروف کیا ہے, ریسرچ نے پروف کیا کہ ہائی ہوتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام تر جو بایو سائیکو سوشل ماڈل سے اپلائی کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں ہیں جو اس بیماری کو پریسیپیٹیٹ یا ٹریگر کر سکتی ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی جو کہ چیف میڈیکل ڈائریکٹر ہیں فوکس لائف ریہیب سینٹر میں. ان سے ڈسکس کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہے, ان کی سٹوری جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں بالکل. سر کیا آپ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں ہمارا ایک ٹریٹمنٹ پروگرام ہے جس میں ایک انڈور پارٹ ہوتا ہے وچ از فرام 30 to 90 to 120 ڈیز, اور اس کے بعد پھر فالو اپ یا آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ پروگرام ہوتا ہے. ہمارے ٹریٹمنٹ کی سکسیس اور اچھے رزلٹس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم صرف انڈور ٹریٹمنٹ نہیں کرتے بلکہ کم از کم 3 مہینے سے لے کے 1 سال تک فالو اپ یعنی آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ پیشنٹ ہیں جو اپنے تقریباً 9 مہینے ریکوری میں رہنے کے بعد آج اپنے روٹین ریگولر وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں, اور اس دوران میں جو بھی کوئی انہیں پرابلم پیش آتی ہیں یا جو بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں, دوائیوں کو کم زیادہ کرنا, ایڈجسٹ کرنا, یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. کون سے نشے کا یہ شکار تھے؟ جی یہ الکوہل مینلی ان کی ڈرگ آف چوائس تھی. ویسے ہیش بھی یوز کرتے تھے آف آن, لیکن الکوہل واز دا مین چوائس آف ہز ڈرگ. سو بیسیکلی میں ان کے ساتھ فالو اپ سیشن کر رہا ہوں جو کہ یہ آئے ہیں, جو بھی بتائیں گے, جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم اکارڈنگلی دیکھ کے پھر یہ چلے جائیں گے, اور پھر آدھ مہینے بعد یہ دکھا. یہ مطلب پراپر ریکور کر لیا انہوں نے, اب یہ اس ڈرگ کی طرف نہیں جاتا. یہ 9 منتھ سے ریکوری میں ہیں, اور ہمارے فالو اپ پروگرام کے تحت
جو روٹین ہوتی ہے یہ اس میں آئے ہوئے ہیں. چلیں سر, تھینک یو سو مچ, کنٹینیو کریں آپ, مزید وزٹ کرتے ہیں, آ جائیں میرے ساتھ. اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر, کلاسز چل رہی ہیں ان کی سگریٹس کے حوالے سے کہ سگریٹس نہیں پینا چاہیے, اس کے نقصانات کیا ہیں. مس عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان تمام لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میں الحمد للہ ٹھیک. آپ اللہ کا کرم. کیا ٹاپک ہے سگریٹس کے حوالے سے, کیا گائیڈ کر رہی ہیں؟ ایکچولی یہ جب سارے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ اس قدر ڈینائل میں ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ سگریٹ جو ہے یا ایک مت بن چکی ہے, ہماری سوسائٹی بھی یہی مانتی ہے کہ سگریٹ ایک بری عادت ہے, نشہ نہیں ہے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ سگریٹ از اے گیٹ وے ٹو ڈرگس. اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو دوسرے ڈرگ آف چوائسیز کی طرف آپ لازمی جائیں گے. جیسے کہ سگریٹ کے اندر موجود 600 اور مور کیمیکلس ہیں, جس میں نکوٹین از دا موسٹ ہارمفل کیمیکل ان دا سگریٹ. ان کو بتایا جاتا ہے کہ سگریٹ ان کے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, ہارٹ ڈیزیزز, رسپائریٹری انفیکشنز اور ڈفرینٹ جو ویسکولر رسپائریٹری بلڈ پریشرز کے ڈیزیزز ہیں وہ ان کو صرف سگریٹ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو ان کو ڈفرینٹ ان کے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریگرز کیا ہوتے ہیں. انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرانے کے بعد ان کو ڈفرینٹ پلیسز, تھنگس اور ان کی اوائڈنس کس طرح کرنی ہے, کیونکہ باہر تو ایسے انوائرمنٹ ہے, چیزیں بھی وہیں پہ ہیں, لوگ بھی وہیں پہ ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے انہوں نے کون سی سیلف ہیلپ اسٹریٹجیز یا ڈفرینٹ تھراپیز یوز کر کے اپنے آپ کو نشے سے اور ایون کہ سمپل سگریٹ سے جو کہ ان کو دوسرے نشوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, ان سے بچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اس وقت میں فوکس لائف ریہیب سینٹر کے بیڈ روم میں موجود ہوں. ان کے رومز ایسے ہیں کہ جب آپ رومز میں انٹر ہوں گے آپ کو لگے گا کہ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے روم میں آگے ہیں. اس سائڈ پہ ٹی وی ہے جہاں پر 24 آورز انٹرنیٹ موجود رہتا ہے, آپ موویز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. بیڈ ہے اور جو صاف یہاں پر انوائرمنٹ ہے صاف ستھرا, وہ آپ کو اس کے علاوہ کسی اور ریہیب سینٹر میں بالکل نہیں ملے گا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی پیارا یا آپ کا چاہنے والا اس جان لیوا بیماری میں شکار ہوا ہے اور آپ اس کو اس جان لیوا بیماری سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً فوکس لائف ریہیب سینٹر پر وزٹ کریں. یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, یہاں کا جو ماحول ہے, یہاں کے جو ڈاکٹرز کا پینل ہے, جس طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ آپ کا اپنا بھائی, آپ کا اپنا بھائی یا آپ کی اپنی بہن یا آپ کا فیملی کا کوئی ممبر آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ یہاں سے پراپر ریکور ہو جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, تو آپ کی فیملی کی بھی پراپر گرومنگ کی جاتی ہے کہ بعد میں آپ نے اپنے بچے کو کس طرح سے اس بیڈ ہیبٹ سے دور رکھنا ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.